محترم ناظرین، ہم آپ کو ظالم شوہر جو جہنمی کتا بن گیا اور ایک نیک بیوی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس سبق آزمو واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں اللہ کا نافرمان اور منافق انسان رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت تھا، مگر وہ انسان بہت زیادہ کنجوس تھا۔ صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا تھا، صرف دکھاوے کا مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتا تھا اور نہ ہی کسی احکام پہ عمل کرتا تھا۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا وہ اللہ کے بندوں پر کیا رحم کرے گا۔ لیکن جس عورت سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ بہت ہی عبادت گزار عورت تھی۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی تھی۔ وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بھی بہت زیادہ فرما بردار تھی۔ اس کے ہر حکم ماننے کو تیار تھی، کیونکہ اس لڑکی کا گھرانہ دینی گھرانہ تھا۔ اس کی پرورش دینی گھرانے میں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو کچھ دیر گزری تھی۔ وہ اس لیے اپنے شوہر کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کیا کرتا ہے، جس طرح کا مزاج ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اس لڑکی کی عادت تھی کہ وہ اپنے گھر سے کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ جو بھی سائل آتا اس کی جھولی بھر دیتی تھی۔ اس کے شوہر کو اپنی اس بیوی کی عادت کا نہیں پتہ تھا۔ ایک دن اس کا شوہر گھر پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی فقیر کو کچھ پیسے اور کچھ کھانا دے رہی تھی۔ اس کے شوہر کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور چلانے شروع ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے بڑے ہی ادب سے کہا، میں نے کیا کیا؟ اس نے کہا۔ شوہر غصے سے بولا، تم فقیر کو کھانا کیوں دے رہی ہو؟ ان بھوکے فقیروں کی عادت ہے ہر وقت مانگنا۔ اگر اسی طرح کھانا اور پیسے دیتی رہی تو میں سڑک پر آ جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے دیے ہوئے سے کسی کو خیرات کر دیں تو انسان سڑک پر نہیں آتا بلکہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، بادشاہ تو میں ہوں، مجھے فقیر تم بنا دو گی؟ آج تک میرے دروازے پر کوئی فقیر نہیں آیا۔ جب سے تم آئی ہو، جب سے یہ فقیر آنا شروع ہوئے۔ اس نیک بیوی نے کہا، سب سے زیادہ اچھا عمل کسی فقیر کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بڑے غصے سے کہا، زیادہ زبان مت چلاؤ۔ آج کے بعد اگر تم نے میرے گھر سے کسی کو کوئی خیرات دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی، اگر کوئی فقیر یا سائل میرے دروازے پر آیا تو میں اس کو کیسے خالی ہاتھ لوٹاؤں گی؟ اس نے سوچا کہ میں نے اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کو کھانا نہیں دوں گی۔ جب بھی کوئی فقیر آئے گا کسی نوکر کے ہاتھ اس کو کھانا بھیج دوں گی۔ اس طرح میں اپنے شوہر کی نافرمان بھی نہیں بنوں گی، اللہ کی نافرمان بھی نہیں بنوں گی، اور کوئی سائل یا فقیر آ جائے میرے دروازے سے کبھی خالی نہیں جائے گا۔ اس عورت کا شوہر کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ میرا شوہر ایک مغرور اور تکبر اور کنجوس انسان ہے۔ وہ اپنے شوہر کی اصلیت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ مسلمان ہے، مگر مسلمان ہونے کے باوجود اس کے اندر کوئی مسلمانوں والی بات نہیں۔ وہ دن رات اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے اور اس کا دل بدل دے۔ ایک دن اس کے شوہر گھر آیا اور اس نے بڑی ہی محبت سے اس کو کھانا دیا۔ اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اگر آپ اس میں سے کسی کو کچھ مدد کریں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بیوہ کی مدد کریں گے، یہ دولت جائیداد، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لیے دیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کسی غریب محتاج کی مدد کر سکیں۔ اپنی دولت کو سنبھال کر رکھنا کنجوس لوگوں کا کام ہے، اور کنجوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا شوہر چیخ اٹھا اور کہنے لگا، تم نے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، تم ہوتی کون ہو مجھے کنجوس کہنے والی؟ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر مار دیا اور گھر سے چلا گیا۔
ایک دن وہ گھر میں کام کر رہی تھی، باہر ایک فقیر آیا اور فقیر نے صدا لگائی، بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس فقیر نے صدا زور سے لگائی اور اپنا کام کرتی رہی۔ اچانک اس کا دل بے چین ہو گیا اور سوچنے لگی، اتنا زیادہ کھانا بنا ہوا ہے، اگر گھر کے تمام لوگ کھا بھی لیں پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوگا۔ اگر اس میں سے تھوڑا سا کھانا ایک فقیر کو مل جائے گا تو کیا ہم غریب ہو جائیں گے؟ اس نے اپنی نوکرانی کو آواز دی اور اس نے اس سے کہا کہ یہ کھانا جا کر باہر فقیر کو دے آؤ۔ جب وہ نوکرانی کھانا دے کر آنے لگی تو اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ اس وقت اس کا مالک وہاں آ گیا۔ جب اس نے کھانے دیتے ہوئے نوکرانی کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور اس نوکرانی کے چہرے پر تھپڑ مارا کہ میں نے منع کیا تھا کہ اس گھر میں سے کبھی کسی فقیر کو کھانا نہیں دینا چاہیے، تو پھر کھانا کیوں دیا؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس نے کہا، اگر نہیں بتاؤں گی تو کام سے نکال دوں گا اور پورے علاقے میں تم کو کوئی کام پر نہیں رکھے گا۔ وہ نوکرانی ہاتھ جوڑنے لگی اور رونے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھے بیگم صاحبہ نے کہا تھا یہ کھانا فقیر کو دے آؤ۔ وہ اسی وقت بڑے غصے سے اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کھانا کسی کو نہ دینا، پھر کیوں دیا؟ اس کی بیوی نے کہا، فقیر بھوکا تھا اور کھانا زیادہ تھا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہ میری کمائی ہے، یہ میری کمائی سے آیا ہوا ہے کھانا، تم کون ہوتی ہے اس کو دینے والی؟ اس کے گھر میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اس کی بیوی بڑے ہی احترام سے بولی، اے میرے پیارے شوہر، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیا آپ اللہ کی مرضی کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا، ایسی باتیں میں نہیں مانتا، آج کے بعد میرے خلاف تم گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس گھر میں صرف میری مرضی، میری حکومت چلتی ہے۔ جس دن تو نے کسی فقیر، کسی سائل، کسی غریب، کسی مسکین یا کسی مجبور کو میرے گھر سے کچھ دیا تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، تم مجھ حرام ہو جاؤ گی، نہ تم میری بیوی رہو گی نہ تمہارا شوہر۔ وہ وہی بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں صرف ایک غریب سائل کو کھانا ہی دیا تھا، آپ اتنی بڑی بات کر گئے۔ اس کے شوہر نے کہا، یہ بھی اللہ نے مجھے حق دیا ہے، میں اس کو استعمال کرنے میں دیر نہیں کروں گا اگر تم میرے حکم کی خلاف گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو دھمکا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ عورت وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور وہ رو رو کر تھک چکی تھی، اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، نماز پڑھی، پھر اللہ پاک سے دعا کرنے لگی، اے میرے اللہ، یہ مجھ پر کیسا ظلم ہے، اگر میں تیری کسی بھوکے پیاسے بندے کو تیرے حکم سے کھانا کھلا دوں تو مجھ پر اتنا بڑا ظلم کر دیا جائے گا۔ یا اللہ، تو مجھے وہ راستہ دکھا جو میرے لیے بہتر ہو، مجھے اس راستے پہ چلا جو تجھے پسند ہو، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے بھی ناراض کر دوں، اپنے شوہر کو بھی ناراض کر دوں۔ تو میری مدد فرما، یا اللہ، تو مجھ سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا اور ہمیشہ میری مدد کرتے رہنا۔ اس کے بعد وہ عورت صبر کرنے لگی اور خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ اس کا شوہر کسی بھی وقت غصے میں آ جائے اور کوئی بھی حرکت کر بیٹھے، اور پھر جب بھی گھر میں کوئی سائل فقیر آتا وہ خاموش ہو جاتی، کسی کو بھی کھانا نہ دیتی اور وہ سائل خالی ہاتھ واپس چلا جاتا۔ وہ سائل کو خالی ہاتھ جاتا دیکھ کر بہت روتی اور سوچتی، اللہ، اگر میں کوئی نیکی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے نیکی کی توفیق کیوں نہیں مل رہی؟ یہ دولت، یہ سب کس کام کا؟ یا اللہ، تو میرے شوہر کو کنجوسی ختم کر دے، میرا دل تڑپتا ہے جب تیرا کوئی نیک بندہ میرے دروازے سے خالی جاتا ہے، یا اللہ، تو میری مدد فرما۔ پھر کچھ دن بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے دروازے پہ کوئی سائل فقیر نہیں، ایک اللہ کا ولی آ گیا۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے آواز لگائی، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلائے؟ یہاں بہت سارے گھر ہیں، مگر اللہ سے جس کو محبت ہوگی، جس کو اللہ سے پیار ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا، وہی مجھے کھانا کھلائے گا۔ اس عورت نے جب اس اللہ والے کی یہ بات سنی تو بے قرار ہو گئی۔ اس نے سوچا، اگر میں اس فقیر کو اللہ کے نام سے دیتی ہوں تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، مگر پھر اس نے سوچا کہ یہ اللہ کے نام سے ہی مانگ رہا ہے، اللہ کے حکم
ہی ہے۔ اس نے کھانا لیا اور نوکرانی کو کہا جاؤ اللہ والے کو دے آؤ۔ جب وہ کھانا دینے گئی تو اللہ والے کہنے لگے یہ کھانا تمہارے ہاتھ سے نہیں اس گھر کی مالکن کے ہاتھ سے لوں گا، اس سے کہو کہ مجھے اللہ کے نام پر کوئی خاص چیز دے۔ اس نوکرانی نے جا کر اپنی مالکن کو پوری بات بتائی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس کے گھر میں ایسی کون سی خاص چیز ہے۔ اسے یاد آیا میرے شوہر کی تجوری میں ایک سونے کی اینٹ پڑی ہے۔ اس نے وہ اینٹ نکالی اور کھانا پکڑا اور اللہ والے کو دینے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انسان کی محبت سے پہلے اللہ کی محبت ہے۔ وہ جانتی تھی اگر اس کا شوہر اس کو نیک کام سے روک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہے بلکہ اس کے شوہر سے ناراض ہے۔ وہ کھانا، وہ اینٹ سونے کی لے کر اللہ والے کو دینے چلی گئی۔ راستے میں ان اللہ والے کو وہی شوہر ملا۔ جب اس نے اللہ والے کے ہاتھ میں روٹی اور سونے کی اینٹ دیکھی تو وہ ایک دم چونک اٹھا۔ اس نے کہا یہ روٹیاں اور سونے کی اینٹ تم کو کس نے دی؟ اللہ والے نے کہا سامنے گھر ہے، وہاں سے بہت ہی نیک عورت اللہ کے نام پر مانگا تو کھانے کے ساتھ سونے کی اینٹ بھی دے دی۔ وہ بہت نیک عورت ہے اور اللہ سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والا چلا گیا اور وہ شوہر غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ میرے حکم کے خلاف نہ جانا، کسی کو کھانا نہ دینا، آج تم نے حد کر دی۔ میری سونے کی اینٹ اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ اس کی بیوی سر جھکائے کھڑی تھی اور بولنے لگی جب اس اللہ والے نے اللہ کے نام پر مجھ سے مانگا تو میں نے اس کی سب سے قیمتی چیز سونے کی اینٹ اٹھا کر دی۔ اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس سونے کی اینٹ کی کیا اوقات ہے اللہ کے آگے؟ میں آپ کی نافرمان بیوی نہیں ہوں، آپ کی نافرمان بیوی نہ کبھی بنوں گی۔ آپ کے حکم کے خلاف نہ تو میں گئی ہوں، جب اس نے اللہ کا نام لیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس کا شوہر چلایا اور کہنے لگا تو اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے نا، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، تو اللہ کے نام پر اپنی جان بھی دے دے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے صرف آپ سے اتنا کہنا ہے، آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آپ بھی تو مسلمان ہیں، پھر کیوں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں ان باتوں کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں نے آج تک اللہ کا کوئی کرشمہ دیکھا ہے۔ اس نے کہا اللہ کا کرشمہ دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، یہ جسم، یہ مال، یہ دولت، یہ نعمتیں، یہ جان، سب کچھ اللہ ہی کی تو ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو، تم ایسے کرو جلتے ہوئے تندور میں اللہ تعالیٰ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ اللہ کی نیک بندی اٹھی، تمام زیورات پہنے اور جلدی سے تندور میں داخل ہونے لگی۔ اس کا بخیل شوہر چلایا اور کہنے لگا یہ زیورات تو اتارتی جا۔ اس اللہ کی بندی نے کہا آج میں اپنے محبوب سے ملنے کا دن ہے تو میں آج بند سور کر جاؤں گی۔ اس عورت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور تندور میں داخل ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اس تندور کو اوپر سے بند کر دیا، کہنے لگا اس عذاب سے جان چھوٹی، میری دولت ایسے نچھاور کر رہی تھی جیسے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو۔ اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ اللہ والا دوبارہ صدا لگانے کے لیے آئے، اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ اس کا شوہر گیا اور کہنے لگا جو اللہ کے نام پر دیتی تھی وہ چلی گئیں اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اللہ والے کہنے لگے وہ کہاں گئی ہے؟ اس نے کہا تمہیں یہاں سے جاؤ، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ اللہ والا کہنے لگا میں جانتا ہوں وہ کہاں گئی ہے۔ وہ ایک دم چونک اٹھا اور کہنے لگا آپ کو کیا پتا کہ وہ کہاں گئی ہے؟ وہ اللہ والے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے اور کہنے لگے تندور کا ڈھکن اٹھاؤ۔ وہ یہ سن کر کانپ اٹھا اور ڈر گیا۔ اس نے تندور کا ڈھکن اٹھایا اور دیکھا اللہ سے محبت کرنے والی جلتے ہوئے تندور میں صحیح سلامت مسکرا رہی تھی۔ غیب سے آواز آئی اے بخیل انسان، کیا تو نہیں جانتا اللہ کے دوستوں کو آگ نہیں جلاتی؟ یہ عورت اللہ کے نام لے کر اللہ کی محبت میں اس آگ میں اتری تھی، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو آگ میں نہیں جلاتا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے؟ تو کیا زمینی خدا ہے؟ تو ایک جہنمی کتا ہے، جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ ہے۔ وہ عورت
اس تندور سے باہر نکلی ہوئی آئی۔ اس کا نورانی چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نور زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کا شوہر پریشان تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دنیا دیکھنے والی تھی اس جہنمی کتے کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ جو انسان اپنی دولت کو سنبھال کر رکھتا ہے، غریبوں کو تقسیم نہیں کرتا، ان کا حصہ ان کو نہیں دیتا، پھر یہی دولت گلے کا توپ بن جاتی ہے۔ اب اس کی شکل ایک کتے جیسی بن چکی تھی۔ نہ نظر آنے والی طاقت نے اسے دنیا میں ہی آگ میں پھینک دیا۔ جلتے ہوئے تندور میں وہ جلتا رہا، چلاتا رہا، چیختا رہا۔ دولت کو سنبھال کر رکھنے والا دنیا میں ہی جہنمی کتا بن گیا۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو سونا اور چاندی، مال دولت سنبھال کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی سونا اور چاندی جو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں اور پیٹھوں اور چہروں کو داغ دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، یہی سب کچھ ہے نا جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب تم اس عذاب کا مزہ چکھیے جسے تم نے جمع کر کے رکھتے تھے۔ استغفر اللہ۔